اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج سے 1400 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زر، زن اور زمین یہ انتشار یا فساد کا باعث بنے گی۔ آج کے دور میں خون سفید ہوتا جا رہا ہے، رشتوں کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ جو 14 جنوری 2022 کو سیالکوٹ میں پیش آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو بتاتے ہوئے دل دہل جاتا ہے۔ ایک 20 سے 22 سال کے بچے نے اپنے سگے باپ کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ جائیداد کے تنازع پر سگے باپ نے اپنے والد کو گولیاں مار کر مار دی۔ گولیاں مارنے والا دائیں مالی اور گولیاں کھانے والا اس کا سگا باپ محمد ندیم۔ ناظرین، جب یہ واقعہ پیش آیا کہ سگے بیٹے نے اپنے ہی حقیقی باپ کو گولیاں مار کر مار دیا ہے تو اہل علاقہ، اہل محلہ اور پورا سیالکوٹ ایک دفعہ دہل گیا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ وہ بیٹا جس کی پیدائش پر باپ خوش ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، اس کے چلنے کے اوپر، اس کے رینگنے کے اوپر وہ خوشی مناتا ہے، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بیٹے کے پیدا ہونے پر باپ سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے کہ میرا سہارا آ گیا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، اللہ نے مجھے نعمت سے نواز دیا ہے۔ یہ بدقسمت محمد ندیم، اسے کیا پتا تھا کہ جب اس کے گھر میں یہ دائم پیدا ہوا تو یہ بڑا ہو کر اس کا دشمن بن جائے گا اور اسے مار دے گا۔ انتہائی دردناک واقعہ ہے اس کے قتل کا۔ جب یہ چھوٹا تھا، پیدا ہوا تھا تو باپ کتنا خوش تھا، ماں کتنی خوش تھی، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، مبارکبادیں وصول کی جا رہی تھی کہ ہمارے گھر میں اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے جیسے یہ بڑا ہونا شروع ہوا، ماں کی خوشیاں بھی دوبالا ہونا شروع ہوئی اور باپ بھی اس انتظار میں راتیں اور دن کاٹنے لگا کہ کب یہ بڑا ہوگا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرا کاروبار دیکھے گا، جو میں محنت کر رہا ہوں دن رات اس سے مجھے سکون ملے گا اور میں گھر میں آرام کروں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ جب یہ 20-22 سال کی عمر میں پہنچے گا تو جو جائیداد میں اس کے لیے اکٹھی کر رہا ہوں، جس کا یہ وارث ہے، اسی جائیداد کی وجہ سے مجھے مار دے گا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جائیداد کے تنازع کے اوپر تو میں ہوں، یہ تو میں جو تھی یہ جھگڑے میں بدل گئی۔ وہ جائیداد اسی بیٹے کی تھی، لیکن وہ بیٹا نافرمان، ناخلف بیٹا، وہ یہ چاہتا تھا کہ فوری منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی عیاشیوں میں اس پیسے کو اڑائے، جبکہ باپ چاہتا تھا کہ یہ جائیداد تمہاری ہے، میرے مرنے کے بعد تمہیں ہی منتقل ہوگی، انتظار کر لو۔ لیکن اس نے انتظار نہیں کیا اپنے باپ کے طبعی موت مرنے کا، بلکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے تو جائیداد چاہیے، باپ بھلے آج ہی مر جائے۔ ساری رات وہ یہ سوچتا رہا کہ کل موقع پا کر میں اپنے باپ کو مار دوں گا۔ دونوں کی صبح اٹھ کر جو ہے وہ منہ ماری ہوئی، تو میں ہوئی۔ باپ باہر نکلا گھر سے، غصے میں باہر چلا گیا کہ اب بیٹا ہے، میں اسے کیا کہوں،
بیٹا جب جوان ہو جائے اور بدتمیزی پر اتر جائے تو باپ خاموش ہو جاتا ہے. وہ خاموش ہو گیا، باہر نکلا. بیٹا بھی پسٹل لے کر گھر سے باہر نکلا. جب اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے بیٹے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے تو باپ نے اسے ڈانٹا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اندر لے جاؤ اسے. اس نے باپ کی طرف پسٹل تان لیا اور باپ سے کہہ رہا تھا کہ اب بھی جائیداد کے کاغذات جو ہے وہ میرے نام پر منتقل کرو. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس واقعہ کی منظر عام پر آئی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو دکھائی جائے. انتہائی دل خراش یہ منظر ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. باپ اسے سمجھا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، لیکن وہ باپ کے قریب جا رہا ہے. باپ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے کیونکہ گولی کسی وقت بھی چل سکتی ہے. انسان کو غصے میں اندازہ نہیں ہوتا. باپ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. بیٹا، جوان بیٹا جو باپ کے کندھوں تک پہنچا ہوا ہے، باپ کے قد کے برابر آ چکا ہے، باپ کو ڈرا رہا ہے. وہ باپ جس نے اس کو چلنا سکھایا، اس کو بولنا سکھایا، آج پسٹل اسی باپ کے اوپر تان لیا. باپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ٹلنے والا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی کہ یہ نہ ہو کہ یہ غلطی سے گولی چلا دے. جیسے ہی باپ پلٹا اور بھاگنا شروع کیا تو اس نے پیچھے سے ٹانگوں میں گولیاں ماری. جب ٹانگوں میں گولیاں لگیں تو محمد ندیم جو اس کا باپ تھا وہ گر گیا. وہ اوندھے منہ گرا. یہ اس کے اوپر پہنچا، اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے سیدھا کیا اور اس کے سینے پر برسٹ مار دیے. اس کے پیٹ میں گولیاں مار دی. کس کے؟ اپنے سگے باپ کے. یہ بات بتاتے ہوئے میری کیفیت آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ایک بیٹے نے، سگے بیٹے نے اپنے والد جو obviously کو 50-55 سال کا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے مارنے سے پہلے یہ سوچا کہ اس باپ نے کتنی محنت کی ہوگی مجھے پالنے میں، مجھے پڑھانے میں، میری آسائشیں پیدا کرنے میں، مجھے سہولیات مہیا کرنے میں. اس نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، لوگوں سے کتنی گالیاں کھائی ہوں گی تاکہ شام کا لقمہ ان بچوں کے پیٹ میں ڈال سکوں. ذرا بھی احساس نہیں آیا باپ کو مارتے ہوئے. باپ ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے مت مارو، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے مت مارو. لیکن نہیں، اس نے اس کو مار دیا اور وہ موقع پر مر گیا. اس واقعہ کی اطلاع جب اہل علاقہ اور اہل محلہ کو ہوئی تو ایک کوہرام مچ گیا. ہر بندے کی زبان پر تھا کہ باپ، ایک بیٹے کو باپ نے مار دیا، ایک باپ کو بیٹے نے مار دیا، ایک باپ کو سگے بیٹے نے مار دیا. خواتین اپنے منہ میں انگلیاں لے کے پریشان ہوئیں. بزرگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ سگے بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا. موقع پر پولیس آ گئی اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا. جو مقتول ندیم تھا اس کے والد کو اطلاع ہوئی خوشی محمد کو، جو کہ بوڑھا ہو چکا تھا. وہ بھی روتا ہوا اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا. اپنے سگے پوتے کے خلاف FIR کٹوائی. یہ دائم علی بھاگ چکا تھا. پولیس نے ادھر ادھر چھاپے مارے اور اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. سگا دادا اپنے پوتے کے خلاف عدالت میں گیا. 10 مہینے تک کیس لڑتا رہا اپنے پوتے کے خلاف، اپنے مقتول بیٹے کے مدعی کے طور پہ. وہ اپنے بیٹے کی قتل کا انصاف مانگ رہا تھا عدالتوں سے.
عدالتوں نے انصاف کیا۔ آج سے 2 دن پہلے عدالت نے دائم علی کو سزائے موت سنا دی، جس پر خوشی محمد جو اس مقتول کا والد تھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ آج مجھے میرے بیٹے کے قتل کا بدلہ مل گیا ہے، مجھے ایسے پوتے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے اس کے جان بچانے کی ضرورت ہے جو اپنے سگے باپ کو قتل کر دے، جس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ میں اس کو کیسے زندگی کی بھیک دے دوں؟ میں اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارنا چاہتا، میں چاہتا تو جس طرح اس نے میرے بیٹے کا قتل کیا اسی طرح میں اس کا قتل کرتا، لیکن مجھے انصاف چاہیے تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے۔ عدالت نے انصاف کیا، 10 مہینے کے اندر اس کو آج سے 2 دن پہلے سزائے موت سنا دی گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے زر یعنی دولت، زن یعنی عورت، اور زمین جائیداد، یہ زمین پر فساد برپا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ یہ بھائی بھائی کو الگ کر دیتے ہیں، یہ بہن بھائیوں کو الگ کر دیتے ہیں، خاندان بکھیر دیتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، عورت ہو یا جائیداد ہو۔ خدا کے لیے یہ زندگی بڑی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ وہ جس جائیداد کے لیے اس نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا، وہ جائیداد کہاں ہے؟ وہ تو اسی طرح پڑی ہے۔ اور جس نے حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو مارا وہ بھی مر گیا۔ سزائے موت مطلب مر گیا۔ یہ مکافات عمل ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک غریب بیوہ عورت تھی، اس نے بڑی مشکل سے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا۔ وہ بڑا ہو کے جج لگ گیا۔ یہ اوریجنل واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نام کوڈ نہیں کر رہا، صرف آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ بیٹا جج بن گیا۔ اب ماں تو غریب تھی، ماں گاؤں میں تھی، بیٹا شہر میں منتقل ہو گیا، سیشن جج لگ گیا۔ اس کی شادی ہو گئی کسی پڑھی لکھی اور امیر گھر کے اندر۔ اب وہ جو خاتون تھی وہ اپنی ساس، اس غریب ساس جس نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا تھا اور بچے کو پڑھا کے جج بنایا تھا، وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اب بوڑھی بیوہ جو تھی، اب وہ کہاں جاتی؟ جج صاحب نے ایک کام کیا کہ گاؤں سے اس کو شہر لے کے آیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ شہر میں ہے، جبکہ شہر سے اس نے اس کو اولڈ ایج ہوم وہاں پر منتقل کر دیا۔ وہاں پر کافی عرصہ رہنے کے بعد وہاں سے فون آیا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آلموسٹ مرنے کے قریب ہے، اور وہ بار بار یہ تقاضا کر رہی ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کو اپنے گلے لگانا چاہتی ہوں۔ جج صاحب جب وہاں پر پہنچے اپنی ماں کے پاس تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا میں مرنے لگی ہوں، میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ اس نے کہا بتائیں۔ اس نے کہا کہ یہاں پر اولڈ ایج ہوم میں پنکھے لگوا دیں۔ اس نے کہا ماں آپ تو مرنے لگے ہو، یہاں پر پنکھے لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا یہ زندگی مکافات عمل ہے، میں نے تجھے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، میں تجھے جانتی ہوں کہ تو گرمی میں نہیں بیٹھ سکتا، نہ گرمی میں سو سکتا ہے۔ تمہارا بیٹا بڑا ہوگا، وہ تمہیں اسی اولڈ ایج ہوم میں داخل کروائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا یہاں پر بڑھاپے میں گرمی میں آ کر مرے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی پنکھے لگوا دوں تاکہ جب تم اس اولڈ ایج ہوم میں آؤ تو کم از کم سکون سے سو سکو۔ یہ ہے مکافات عمل۔ ناظرین، ہمیں اپنے ارد گرد ہونے والے اس طرح کے واقعات سے سبق سیکھنا ہے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔